We have forgotten God. You have forgotten God. مسیحیت مذہب کا آغاز ہوئے 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور مسیحیت آج بھی اپنے 2 بلین فالوورز کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے، اور اس مذہب کی سربراہی زمانہ قدیم سے پاپس کر رہے ہیں۔ پاپس اپنے وسیع سفارتی اور ثقافتی اثر و رسوخ کی وجہ سے دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ Peace is not simply the absence of war, but the work of justice. کیا پاپ دنیا کی طاقتور ترین حکومت کے سربراہ ہیں؟ Israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono. موجودہ پاپ فرانسس آج بھی 1 ارب سے زیادہ مسیح لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس کی حکومت کی اقوام متحدہ میں مستقل موجودگی ہے، اور وہ آج بھی موجودہ دور میں زمانہ قدیم کے سفارتی خدمات سر انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ پوپ کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن پوپ کا خیال آیا کہاں سے؟ پہلا پوپ کون تھا، اور کس طرح پوپ کرسچن کمیونٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کی سوسائٹی میں ان کا کتنا اہم رول ہے؟ Se pregunten. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle. Alle sfide della vita mai è una soluzione. مسیحیت کے ماننے والوں کے 3 بڑے گروہ ہیں، جن میں رومن کیتھولک تقریباً 1.5 ملین، پروٹسٹنٹ تقریباً 1 بلین، اور ان کے علاوہ ایسٹرن اورینٹڈ آرتھوڈاکس اور گریک آرتھوڈاکس کے فالوورز تقریباً 300 ملینز کے قریب ہیں۔ شروعات میں مسیحیت کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، ان کے بہت سے موقدین کو مسیحیت قبول کرنے پر قتل کر دیا گیا، لیکن 4 صدی مسیحیت کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ مسیح تحریک کا سب سے بڑا واقعہ اس صدی میں پیش آیا، کیونکہ اس صدی میں رومی بادشاہ کانسٹنٹین نے مسیحیت قبول کر لی۔ I am proud of the magnificent churches I built. I built the new Rome and Constantinople. I know now that I am in the true sense blessed, that now I have been shown worthy of immortal life, that now I receive divine light. اور یوں چرچ کو پہلی بار لیگل یعنی قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ زمانہ قدیم کی روایت تھی کہ جو مذہب راجا کا ہوتا تھا وہی مذہب رعایا کا ہوتا تھا، اور کانسٹنٹین کے بعد اس کی پوری رعایا کو اسی روایت کے تحت مسیحیت قبول کرنی پڑی۔ لیکن دوسری طرف مشرق میں 301 AD میں ٹائگرنس دا گریٹ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے آرمینیا کو دنیا کا پہلا مسیحی ملک قرار دیا، اور تب سے آج تک آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے۔ مسیحیت کے 3 بڑے فرقے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس، ان تینوں فرقوں میں مسیحیت کی بنیادی عقائد پر کوئی بڑا اختلاف نہیں، اور تینوں فرقے آج بھی ایک پوپ کو مانتے ہیں۔ پوپ کیتھولک چرچ کی سب سے زیادہ بااثر اور اہم شخصیت ہے۔ پوپ ایک گریک ورڈ ہے جس کے میننگ فادر ہے۔ اور اس سب کا آغاز آج سے ہزاروں سال پہلے عیسائیت کے سب سے بڑے اور پرانے فرقے رومن کیتھولک چرچ، یا جسے مغربی کلیسا بھی کہتے ہیں، وہاں سے ہوا، اور اس فرقے کی آج بھی بڑی تعداد فرانس، اسپین، اٹلی اور امریکہ میں موجود ہے۔ کیتھولک مذہب کی بنیاد سینٹ پیٹر نے رکھی تھی۔ سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے ایک تھے جنہیں مسیح مذہب کا پہلا پوپ مقرر کیا گیا تھا۔ سینٹ پیٹر نے حضرت عیسیٰ کے بعد 25 برس تک کیتھولک مذہب کی تبلیغ کی۔
اس کے بعد انہیں بادشاہ نیرو کی حکومت میں مذہبی بدامنی پھیلانے کے الزام میں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ 4 صدی عیسوی میں کیتھولک مذہب کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ کانسٹنٹین کے عیسائیت قبول کرنے پر روم کا سرکاری مذہب عیسائیت کو قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد 445 AD میں قانون بن گیا کہ روم کا بشپ یعنی روم کا جو بھی بادشاہ ہوگا وہی مغربی کلیسا کا سربراہ اور پوپ ہوگا۔ قدیم قانون کے مطابق پوپ کا انتخاب عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ ایک کیتھولک پوپ کے اختیارات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں مسیحیت عقائد میں تبدیلی کے اختیار بھی حاصل ہیں، یعنی وہ بائبل میں رد و بدل تک کر سکتے ہیں۔ Created a second commission of experts to study whether women could be deacons after a first one failed to reach a consensus. Time church law has officially recognized the method used by sexual predators to build relationships with their victims. اور پوپ کے فیصلوں کو غلطیوں سے پاک سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح مسیحی پوپ اتنے با اختیار ہیں کہ بڑی بڑی مملکتوں کے بادشاہ بھی ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں کر پاتے۔ قدیم زمانے میں انہوں نے بادشاہ کی طرز پر اپنے دربار سجا لیے تھے، جہاں کرپشن، خوشامدی اور سازشی عناصر پائے جاتے تھے۔ ماضی میں انہی پاپس کی وجہ سے یورپ کی بڑی آبادی صلیبی جنگوں کی بھینٹ چڑھ گئی، اور اس وقت پوپ عیسائیوں کے رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ویٹیکن سٹی کے سپریم لیڈر بھی ہیں۔ پوپ پوری دنیا کے رومن کیتھولک چرچ کا لیڈر بھی ہوتے ہیں۔ Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. پوری دنیا میں موجود عیسائی ہاسپٹلز اور سکولز سب ہی ان کے انڈر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پوپ کو دنیا کا ایک طاقتور شخص مانا جاتا ہے۔ Fratelli e sorelle, buonasera. ویٹیکن سٹی اٹلی کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگے گی کہ ایک ملک اٹلی کے شہر کے اندر کیسے موجود ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے وجود میں لایا گیا۔ ویٹیکن سٹی اٹلی سے پہلے پاپل سٹیٹ یا پاپائی ریاستوں کے مرکز میں تھی۔ پاپل سٹیٹس کا قیام بازنٹائن امپائر یا بازنطینی سلطنتوں کی باقیات سے الگ ہو کر آزاد ریاستوں کے طور پہ وجود میں آیا۔ بازنطینی سلطنت کے ان علاقوں کو کنگ لومبارڈ نے فتح کیا تھا۔ اس بادشاہ نے اٹالین پیننسلا پر 568 AD سے لے کر 774 AD تک حکومت کی تھی۔ انگریزوں نے پوپ کی مدد بھی کی اور بعد میں ان زمینوں کا قبضہ بھی پوپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ 1860 میں اٹلی کا اتحاد ختم ہونے کے بعد پاپل سٹیٹس کو بھی فتح کر لیا گیا، اور فتح کرنے کے بعد اٹلی سے منسلک کر دیا گیا، اور اس وقت کیتھولک پوپ کو اپنے ہی محل میں قید کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت کے پوپ نے کسی بھی صورت میں ایک اطالوی شہری بننے کی تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس دور میں سیاسی ماحول کافی گرم ہو چکا تھا، کیونکہ پوپ جو کہ عیسائیت مذہب کے رہنما تھے اپنے ہی محل میں قید تھے۔ وہ اپنے محل میں قید ہونے کے باوجود بھی ایک بااثر شخصیت تھے۔ کافی عرصوں کی کوششوں کے بعد 1929 میں اٹلی کے پرائم منسٹر بینیٹو مسولینو نے پوپ کے ساتھ ایک اہم ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس ایگریمنٹ کو لیٹرن ایگریمنٹ کہا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت اٹلی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے علاقے کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ وہی ریاست آج ویٹیکن سٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور تب سے لے کر آج تک اس علاقے کو ایک با اختیار ملک اور پوپ کی حکمرانی حاصل ہے۔ موجودہ پوپ جن کا نام فرانسس ہے وہ 2013 میں پچھلے پوپ کے مرنے کے بعد منتخب ہوئے تھے۔ ہر US پریزیڈنٹ پوپ سے ضرور ملتا ہے، جو کہ پوپ کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کی پوپ سے ملاقات کو نئی بات نہیں۔ یہ روایت تب شروع ہوئی جب 1919 میں ووڈرو ولسن نے پوپ سے ملاقات کی، اور وہ پوپ سے ملاقات کرنے والے پہلے امریکن صدر بنے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں اینٹی کیتھولک سٹیٹمنٹس عروج پر تھیں۔ اس کے بعد سیاسی ماحول ایسا گرم ہوا کہ 40 سال تک کسی پریزیڈنٹ نے پوپ سے ملاقات نہیں کی۔ اس کے بعد 1963 میں جان ایف کینیڈی نے پہلے کیتھولک صدر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ We make the determination
both of those determinations on the grounds of my religion. Regardless of any other factors, I would think that the Democratic Party would not deserve to be successful. اور انہوں نے پاپ پال the 6th سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات کی. ہولی سی کے سابق سفیر جم نکلسن جو امریکن پریزیڈنٹس اور پاپس کی ملاقات کی اہمیت بتانے کے لیے سیکرٹری منتخب ہوئے. جم نکلسن نے اس بات کی وضاحت کی کہ جان ایف کینیڈی اور پاپ پال the 6th کی ملاقات کیسے ہوئی. بس تب سے لے کر آج تک ہر امریکن پریزیڈنٹ پاپ سے ملاقات ضرور کرتا ہے. وہ اپنی ملاقات میں مذہبی اور سماجی امور پر بات کرتے ہیں. موجودہ پاپ فرانسس نے اپنی پالیسیز کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اپنے پرسپیکٹیو کی طرف متوجہ کیا، جن میں سے ایک بڑی تعداد کیتھولک کی ہے اور ان میں سے اکثر پاپ کی عبادت بھی کرتے ہیں. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. With your permission, I'd like to be able to give you a coin. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاپ فرانسس اپنی پالیسیز کے ذریعے یو ایس کے ساتھ کیا پوری دنیا کے ریفارمز اور پرسپیکٹیو کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں.